السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا معهم برحمتك وعفوك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. آج جو ہماری حدیث ہے وہ الحدیث الثلاثون ہے، 30 نمبر حدیث ہے۔ عن ابی ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حدیث حسن رواہ الدارقطنی وغیرہ۔ ہماری جو یہ حدیث ہے اس کے جو راوی ہیں وہ الخشنی جرثوم بن ناشر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی جو وفات تھی وہ 75 ہجری میں ہوئی تھی اور سوریہ میں ان کا رہنے کی جگہ تھی، اور بیعت الرضوان جو کہ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے سفر پر گئے تھے تو مشرکین نے ان کو وہاں پر مکہ داخل ہونے نہیں دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ سے پہلے ایک جگہ آتی ہے حدیبیہ، وہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قاصد اور پیغام رساں بنا کر مکہ بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر ڈائلاگ کریں مشرکین کے ساتھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں جب گئے تو وہاں پر روک لیا گیا اور ان کو کچھ دیر وہاں پر ہو گئی، تو صحابہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی، کسی نے مشہور کر دی کہ مشرکین مکہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بیعت لی تھی مرنے پر کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہمارے جسموں کے اندر جان ہے، اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، اور وہ ایک درخت کے نیچے لی تھی آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ سے اس بات پر بیعت لی کہ آخری دم تک لڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی جی، آپ نے جو اس درخت کے نیچے بیعت لی تھی میں ان سب سے راضی ہو گیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان بیعت لینے والوں سے اور کرنے والوں سے راضی ہو گئے تھے، اس لیے بیعت الرضوان کہتے ہیں۔ تو حضرت جرثوم بن ناشر جو تھے وہ ان صحابہ میں سے تھے اور صلح حدیبیہ میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ ان کا کچھ مختصر سا تعارف ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، فرائض کچھ فرض چیزیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ فرض کی ہیں، فلا تضیعوها، تضیع کہتے ہیں کسی چیز کو ضائع کرنا، کسی کو ویسٹ کرنا، اس کی کیئر نہیں کرنا یا اہمال کرنا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دین کے اندر کیا کی ہیں، فرض کی ہیں، تو اس کو ضائع مت کرو۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزے ہیں، حج ہے، اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، اور اپنے رشتہ داروں عزیز اقاربوں سے اچھا طریقے سے ملنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہیں۔ فلا تضیعوها، تو ان چیزوں کو ضائع مت کرو، ان کا خیال رکھو، ان کو پورا کرو۔ وحدد حدودا، اور کچھ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ حد قرار دی ہیں، فلا تعتدوها، تو اس کو پار مت کرو۔ اب دیکھیں ہمارا جو دین ہے وہ احکامات کے اعتبار سے بہت ساری کیٹیگریز کے اندر ڈیوائیڈ ہے۔ کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ واجب ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ مستحبات ہیں، کچھ مباحات ہیں، پھر آگے حرام ہیں۔
تو فرمایا وحدد حدودن، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ حدود مقرر کی ہیں، باؤنڈریز لگائی ہیں، لائن لگائی ہیں، اس لائن سے باہر مت جاؤ. اور اس سے مراد کیا ہے، یعنی کون سی حدود مقرر کی ہیں؟ بعض علماء شریعہ کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان حدود سے مراد وہ حدود ہیں، وہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص خاص لوگوں کے لیے مقرر کی ہیں. مثال کے طور پر چوری کرنے کی ایک حد ہے، شراب پینے کی ایک حد ہے، یعنی کہ سزا ہے. اس کی جو شرعی سزا ہے اس کو عربی کے اندر حد کہتے ہیں. مثال کے طور پر چوری کرنے کی حد کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے. اسی طرح کسی پر تہمت لگانا، اس کی کوڑی سزا ہے. زنا کی جو ہے وہ سنگسار ہے، یہ حد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو حدود ہیں وہ مقرر کی ہیں، فلا تعتدوها، تو اس میں کمی بیشی مت کرو. یعنی جو حدود، جو سزا اللہ رب العزت نے متعین کر دی ہے، اس سے کم بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول، مراد وہ چیزیں ہیں حدود سے کہ جو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں. تو اس سے مراد ہوا کہ اس سے مطلب یہ بن جائے گا کہ ایک چیز فرض ہے، ایک چیز حرام ہے، درمیان میں ایک حدود ہے. یعنی کہ ایک لائن کھینچ دی اللہ تعالیٰ نے. اس لائن سے ایک طرف کیا ہے، فرائض ہیں، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اور اس لائن کے ایک طرف کیا ہے، حرام چیزیں ہیں، اس کے پاس ہم نے نہیں جانا. اور یہ جو اور بیچ میں کیا ہے، ایک حد لگا دی ہے، اس حد کو بھی نہیں کرنا، پار نہیں کرنا. مثال کے طور پر تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدود مقرر کر دی ہے، اس کے پاس بھی نہیں جاؤ. وہ فرمایا وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس سے باہر نہیں جانا. فلا تعتدوها، تو اس کو پار مت کرو. پھر فرمایا وہ حرم اشیاء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام قرار دی ہیں. فلا تنتہکوها، تو اس کے مرتکب مت ہو جاؤ. مثال کے طور پر چوری حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، جھوٹ بولنا، چغلی، غیبت، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں. تو ہمیں اس کو نہیں کرنا، اس سے دور بھاگنا ہے. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ، اور اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی ہے کچھ چیزوں کے بارے میں. اور وہ خاموشی کیوں اختیار کی ہے؟ رحمتاً لکم، تم پر رحمت کرنے کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کیوں کی ہے؟ کیا اس لیے خاموشی اختیار کی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رہا کہ یہ چیز فرض قرار دینی تھی یا یہ چیز حرام قرار دینی تھی، تو ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش رہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس لیے خاموش رہے کہ اللہ تعالیٰ کو بات یاد نہیں رہی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا غیر نسیان، کہ اللہ تعالیٰ بھولے نہیں. فلا تبحثوا، تو ان چیزوں کو تلاش مت کرو، ان چیزوں کو کیا ہے، تلاش مت کرو، ان کی ٹوہ میں نہ پڑو، ان کو کریدو نہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑ جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان ہی نہیں کیا، اور ان چیزوں پر یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے احکامات نازل ہی نہیں کیے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم بھی کیا کرو، اس کی ٹوہ میں نہ لگو. اب اگر ہم اس حدیث کا خلاصہ کر لیں تو 4 چیزیں بن جاتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض قرار دی ہیں وہ ہم نے کرنے ہیں، ہر حال میں ہم نے ان کو بجا لانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، اس حدود کے پار ہم نے نہیں جانا، جس چیز کی جتنی مقدار متعین کی ہے وہ اتنا ہی کرنا ہے. اور پھر فرمایا وہ حرم اشیاء، اور کچھ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں تو ہم نے ان کو بالکل نہیں کرنا. اور پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے خاموشی اختیار کی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے تھے، بلکہ رحمتاً لکم، تم پر رحمت کرنے کے لیے، تو ہم نے اس کی ٹوہ میں نہیں لگنا. اب اس حدیث میں بہت سارے فائدے ہیں. پہلی حدیث یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ جو چاہے فرض کرے، جو چاہے حرام کرے، جو چاہے وہ ہمارے لیے احکامات متعین کرے. کسی اور کو، نبی کو، کسی بندہ بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو حلال اور حرام کر سکے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی اختیار ہے. پھر جیسے فرمایا، میں نے بتایا کہ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ فرائض اور محرمات کے اندر بٹا ہوا ہے. فرائض کو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو بجا لانا ہے،
اور جو حرام ہے ہم اس کو کیا کرنا ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ یہاں پر پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ہم نے اکثر یہ بات سنی ہوتی ہے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، تو کیا فرض اور واجب کے اندر کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں؟ تو اگر ہم اس کی صحیح تحقیق یہ ہے کہ فرض اور واجب کے اندر فرق ہوتا ہے، یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ فرض جو ہے اس کی جو دلیل ہوتی ہے وہ بالکل پکی اور ٹھکی دلیل ہوتی ہے، اس میں کسی کو بھی کوئی کسی قسم کا اس میں شک نہیں ہوتا ہے، اور جو واجب ہوتا ہے اس کی جو دلیل ہوتی ہے وہ ظنی دلیل ہوتی ہے، وہ پکی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو آدمی فرض کا انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے، اگر کوئی آدمی نمازوں کا انکار کرے کہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے تو وہ اپنی اس قول سے کافر ہو جائے گا۔ واجب کی بات کریں تو عشاء کی نماز کے بعد ہم 3 رکعت نماز وتر پڑھتے ہیں، بعض علماء کے ہاں وہ واجب ہے، بعض کے ہاں وہ سنت ہے۔ اب اگر وہ علماء جو کہتے ہیں کہ وتر جو ہے وہ واجب نہیں ہے، تو اس قول کہنے سے وہ کافر نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ وتر جو ہے وہ واجب ہے۔ آدمی کافر تب ہوتا ہے جب وہ فرائض میں سے کسی فرض کا انکار کر دے، یہ بات۔ لیکن جتنا گناہ فرض کو چھوڑنے سے ہوتا ہے اتنا ہی گناہ واجب کے چھوڑنے کا ہوتا ہے۔ چھوڑنے کے اعتبار سے، گناہ کے اعتبار سے فرض میں اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں اس کے دلیل کے ٹھوس ہونے میں فرق ہے اور اس کے انکار کرنے میں فرق ہے۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں بھول گئے ہیں، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں۔ نسیان کا جو لفظ ہے، یہ جو آخری لائن میں آپ کو نسیان ہے، نسیان بھولنے کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نسیان کا لفظ لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، سورۃ مریم کی آیت نمبر 64 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ تمہارا رب بھولتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، کہ جو پچھلی جو امتیں ہیں، جو ہم سے پہلی امتیں گزر گئی ہیں، اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ گمراہ ہوتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ بھولتے ہیں۔ یہ تو ہے یعنی کہ بھولنا، لیکن بعض آیات آپ کو ایسی بھی ملیں گی جس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھول گئے۔ مثال کے طور پر سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، کہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ مشرکین کو بھول گئے۔ تو اب کوئی آدمی پوچھے تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرما دیا اور اپنے بارے میں ہی کہا کہ مشرکینوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے مشرکینوں کو بلا دیا، تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تو علماء اس میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ بولنا نہیں ہے جو انسان غافل ہو کر بھول جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد چھوڑنا ہے، ترک کر دینا ہے۔ جیسے آدمی کہتا ہے کہ یار میں اس کو بھول گیا ہوں، اس واقعے کو میں بھول گیا ہوں، کیا مطلب کہ میں اس کو توجہ نہیں دینا چاہتا، میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر اس کے جو معنی ہے وہ اس سینس کے اندر لیے جائیں گے۔ میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ غافل ہو کر کسی چیز کو بھولنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کامل ہے، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں ہیں۔ لیکن بعض آیات میں قرآن پاک میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ یہ منسوب کیا ہے کہ کافروں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا فنسیہم، تو اللہ نے بدلے میں ان کو بلا دیا۔ تو ہم یہاں پر ترجمہ یہ کریں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافرین نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو چھوڑ دیا۔ جس طرح کافرین نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، اس کو عظمت نہیں دی، اس کو کوئی لفٹ نہیں کروائی، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی کافروں کی طرف دھیان نہیں دیں گے، توجہ نہیں دیں گے، کوئی ان کا اہتمام نہیں کریں گے، یہ اس کا مطلب ہے۔